الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشهيدنا وشفيعنا ورفيعنا منظومنا مقصودنا حبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني فهما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم
الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا وفي شهركم هذا. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تکبیرات، تکریمات، تحلیلات، کبریائی، بڑھائی، وحدائی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ مالک العلام ذات بابرکات و باصفات کے واسطے. درود و سلام امام الانبیاء، آقا نامدار، سرور کونین، حبیب کبریا، خاتم الانبیاء، خاتم الرسول، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات کے واسطے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائی گئی. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ اللہ کے رسول جو بھی آپ پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، بلغ، اس کو ہو بہو اسی طرح من و عن لوگوں تک پہنچا دیجیے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب، اپنے سب سے پیارے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ ذمہ داری لگائی ہے. اور ذمہ داری سے آگاہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین انہیں کہہ رہے ہیں کہ فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے اللہ کے کلام کو ہو بہو لوگوں تک نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا کوئی بھی فرمان لوگوں تک پہنچانے میں کسی قسم کی کجی یا کسی قسم کی خیانت نعوذ باللہ کر سکتے ہیں. ایسا سوچنا بھی محال. انسان کا اپنا ایمان خطرے میں چلا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی پوری زندگی ایک ایک چیز کر کے وقتاً فوقتاً، موقع بموقع، جب کسی چیز کا ٹائم آتا، جب کسی چیز کا وقت آتا، جب کسی مسئلے کے بیان کرنے کے لیے صحیح وقت اور صحیح جگہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسئلہ بیان فرما دیتے. یا جب ضرورت ہوتی اللہ کی طرف سے نازل ہی تب ہوتا. اور پوری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت کی ہے وہ پوری کرنے کے بعد 10 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا وہ آخری حج تھا، اور اس خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تمام کے تمام مسائل پر اشارتاً روشنی ڈالی، اور پوری زندگی کی تبلیغ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً، جس طرح کوئی استاد نوٹسز کی صورت میں یا وہ شارٹ ٹرم استعمال کرتے ہوئے پوائنٹس کی صورت میں جو سارا سال پڑھایا ہوتا ہے،
وہ طلبہ کو آخری دنوں میں دوبارہ یاد دہانی کے لیے سارا دہرا دیتا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تمام کے تمام مسائل پوائنٹس کی صورت میں اشارتاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کیے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع، اس کو دو وجوہات کی بنیاد پر حجۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ وداعی حج ہے، آخری حج ہے۔ اس میں سے پہلی یہ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اختتامی حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے شروع میں بذات خود کہا کہ ایھا الناس واللہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد یومی ھذا، کہ اے لوگو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آئندہ سال اس جگہ پر میں آپ سے نہیں مل پاؤں گا، آئندہ سال اس جگہ پر میں آپ سے نہیں مل پاؤں گا۔ اور لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ارشاد ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلے تو صحابہ کرام کے چہرے یکسر تبدیل ہو گئے۔ اچانک خوشی کا موقع تھا، مکہ سے پہلی دفعہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ انتہائی خوشی کا موقع تھا اور تاریخ اسلام میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا، لیکن یہ اس ایک جملے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوسان خطا کر دیا، رنگت ہی بدل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اسی آخری موقع پر آیا نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی یہ آخری آیت نازل ہوئی۔ اب یہ بھی ایک خوشی کا موقع تھا۔ یہود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے کہ ہمارے دین کی تکمیل ہوئی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت سنی، ہچکی باندھ گئی، رونے لگ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے عمر، خوشی کا موقع ہے، اللہ کی طرف سے دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور اندیش آدمی تھے، فرمانے لگے کہ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے نا، پھر اس کے اندر مزید کی گنجائش نہیں رہتی، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اس میں سے کمی ہو سکتی ہے۔ جب کوئی چیز مکمل ہو گئی ہے، ایک گلاس ہے پانی کا، اگر وہ بھر گیا ہے تو اس میں مزید پانی نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر اضافہ کوئی نہیں ہونا، کمی ہونی ہے، اور وہ کمی اللہ کے رسول کی صورت میں ہونی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان اب نہیں رہیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صورتحال تھی۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں حج کے لیے لشکر روانہ کیا۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہیں لے کے گئے۔ اس کا یہ مقصد تھا تاکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی جو روایات اور جو رواج چلتے آ رہے ہیں، جو شریعت کے منافی ہیں، ان کے بارے میں اعلان کر دیں کہ کیونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب یہاں پہ اسلام کی حکومت ہے، تو اسلام کی روح سے یہ چیزیں یہاں پہ آج کے بعد نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہاں پہ مرد اور عورتیں ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ امانت داری کی آخری حد ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اسی حالت میں اس کے ہاں حاضر ہو جائے۔ حالانکہ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، احترام کا تقاضا ایسا نہیں ہے۔ احترام کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنی عزت کو ڈھانپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جائے، اور اللہ کے حضور بھی جب حاضر ہو تو پوری حیا اور باوقار طریقے سے حاضر ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی ننگے طواف نہیں کرے گا، اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا شخص جو ملت ابراہیمی کے اوپر قائم نہیں ہے، اس کو مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ملت ابراہیمی کا پہلا نقطہ کیا ہے؟ توحید۔ آج بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان کی روح سے جس بندے کا توحید کا نقطہ مکمل نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اس کو بیت اللہ میں نہیں جانا چاہیے۔
کیونکہ اعلان تھا کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک مکہ بیت اللہ کے اندر نہ آئے اور کوئی بھی ننگے طواف کرنے کے لیے نہ آئے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلانات کروا دیے تو یہ پورا سال 10 ہجری تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حج کی تیاری چلی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جن جن علاقوں میں تھے وہاں پہ پیغامات بھجوائے گئے، خطوط بھجوائے گئے کہ 10 ہجری کا جو اگلا حج ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں ہوگا، لہٰذا جو یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ذہنی طور پر تیار رہے، اگلا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہوگا۔ تو 10 ہجری کا جو حج تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری حج تھا، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تاریخ کے اندر تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنی تعداد میں دوبارہ جمع نہیں ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ تقریباً 1,40,000 صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی میت میں حج کیا۔ یہ مدینہ سے مکہ واپس آ رہے ہیں، اور جب مکہ سے مدینہ گئے تھے تب کون تھے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اب فتح کے بعد واپسی ہو رہی ہے، 1,40,000 کا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اب اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی کی تبلیغ کا خلاصہ پیش کیا، جو باتیں، جو احکامات، جو چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی ان کو پوائنٹس کی صورت میں دوبارہ دہرا دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 خطبہ دیے، ایک میدان عرفات میں اور ایک مینا میں، اور جو بات، جو حکم، جو چیز کسی بھی صحابی نے سنی اس نے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں روایات ہیں جن کو جمع کر کے بعد کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مرتب کر دیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری خطبہ کے یہ نکات تھے۔ اس کے اندر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ابتدائی پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اے لوگو، عین ممکن ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آئندہ سال اس موقع پر آپ سے میری ملاقات نہ ہو، لہٰذا آج کی باتیں غور سے سن لیں، اور آج کے دن میں جس کے دل میں دماغ میں کوئی بھی سوال ہے وہ اپنا سوال کلیئر کر سکتا ہے، وہ اپنا جواب لے سکتا ہے، جس کو کوئی گلہ شکوہ ہے وہ دور کر سکتا ہے، جس کو شکایت ہے بتا سکتا ہے، اور جس کے ذہن میں سوال ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موزون، لوگوں میں اعلان کر رہا ہوں کہ دور جاہلیت کے تمام معاملات آج کے بعد میں اپنے قدموں کے تلے دفن کر رہا ہوں۔ آج کے بعد دور جاہلیت کی تمام رسمیں، تمام روایات، تمام معاملات، تمام عبادات، تمام عقائد جو جاہلیت میں آپ کے تھے، چاہے وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہو، چاہے وہ شرکی عقائد ہو، چاہے وہ بیٹیوں کو منحوس سمجھنا ہو، چاہے وہ فال نکالنا ہو، چاہے وہ شرک کرنا ہو، چاہے وہ اللہ تک جانے کے لیے کسی کو ذریعہ بنانا ہو، یہ ساری کی ساری دور جاہلیت کی رسمیں ہیں تحت قدمی یا موزون۔ آج میں اپنی زندگی کے آخری خطبہ میں یہ ساری کی ساری روایات اپنے قدموں تلے دفن کر رہا ہوں۔ اب دور جاہلیت کسے کہا جاتا ہے اور روشن خیالی کا دور کسے کہا جاتا ہے، اس کے اندر مختلف تعریفات ہیں۔ مغرب کی نظر میں جو 18ویں صدی سے پہلے کا دور ہے انقلاب فرانس سے، وہ دور جاہلیت ہے، یعنی کہ اہل مغرب جو خود کو تہذیب یافتہ قوم سمجھتے ہیں، جو خود کو اچھی قوم سمجھتے ہیں، جو خود کو ترقی یافتہ قوم سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاملات، ہماری اخلاقیات، ہماری روایات، ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندانی نظام یہ روشن خیالی کے دور کا ہے۔ ان کا روشن خیالی کا دور کتنا پرانا ہے؟ 250 سال، 225 سال۔ لیکن ہم مسلمانوں کا روشن خیالی کا دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ہمارا کتنا پرانا ہے؟ 1450 سال۔ لیکن ہم مسلمانوں کو افسوس کے ساتھ اس بات کے اوپر فخر نہیں ہے، ہم احساس کمتری کا شکار ہیں۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اگر ہم پیروی کریں گے، ان کی اتباع کریں گے، ان کی روایات اپنے اندر لائیں گے، ان کا رہن سہن اپنے اوپر لاگو کریں گے، تب ہم تہذیب یافتہ قوم کہلائیں گے۔ جبکہ ان کی اپنی زبان کے مطابق، ان کے اپنے قول کے مطابق، ان کا جو روشن خیالی کا جو ترقی کا دور ہے وہ 250 سال پرانا ہے، اور ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق 1450 سال پرانا ہے۔ وہ باتیں، وہ تہذیب، وہ اخلاقیات جو مغرب نے اب آ کے دی ہیں، آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آج سے 1450 سال پہلے دے دی۔ آج اقوام متحدہ کا چارٹرڈ ہے جس کے اندر تمام انسانوں کو برابر کے حقوق ہیں، کوئی انسان کسی کی رسوائی نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کر دیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا ہے کہ میں دور جاہلیت کی ساری رسمیں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، ان کے اندر سب سے بڑی رسم اور سب سے بڑی جہالت وہ نسل پرستی کی جہالت تھی۔ وہ کیا تھی؟ نسل پرستی کی جہالت۔ عرب لوگ تھے جو وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عرب کے علاوہ ہیں وہ ان کی زبان ہی نہیں ہے۔ آج بھی عربی کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اجمی، اور اجم کا معنی گونگا، یعنی کہ جس کی زبان عربی نہیں ہے اس کی کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ فخر تھا کس بنیاد پر؟ زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر فخر تھا۔ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب و تب، اتنا گورا رنگ کہ شعلے کا باپ، شعلہ کتنا روشن ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو شعلے کا بھی باپ کہا ہے، اتنا سرخ رنگ تھا، اتنا خوبصورت۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام، عربی بھی نہیں ہے، حبشی ہے، اور آزاد بھی نہیں ہے، قیدی غلام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کے رہا کروایا ہے، اور گورا رنگ بھی نہیں ہے، کالے۔ لیکن اسلام نے ان تمام امتیازات کو ختم کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم تمام کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے جو آپ کے قبیلے، آپ کی شاخیں، آپ کی برادریاں، یہ سارا کچھ بنایا ہے لتعارفوا، تاکہ آپ اپنا تعارف کروا سکیں۔ مطلب ایک ہی نام کے دو بندے ہیں، ایک گاؤں میں ایک دیہات میں، دونوں کی برادری الگ ہے، نام سے اگر پہچان نہیں ہو رہی تو آپ تعارف کے لیے کہتے ہیں کہ یار جو فلاں برادری والا اس نام کا بندہ، بس اس سے آگے برادری کا، قبیلے کا، شاخوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس بنیاد پر کوئی تفاخر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فخر کرنے کے لیے نہیں بنائی، کس لیے بنائی ہیں؟ تعارف کروانے کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جبکہ اللہ کے ہاں قدر والا وہ ہے، اللہ کے ہاں منزلت والا وہ ہے، اللہ کے ہاں احترام والا وہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا وقار ہے، جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، چاہے وہ آپ کی نظر میں کسی چھوٹی سے چھوٹی برادری سے ہو، لیکن جو بندہ رئیس ہو، بڑی برادری سے ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ذہن میں نہ ہو، حرام کھانے والا ہو، نماز کے قریب نہ جاتا ہو، حج کی توفیق نہ ملے، غریبوں کا مال کھاتا ہو، ظلم کرتا ہو، سود کھاتا ہو، بڑی برادری ہو، دنیا میں اس کی عزت ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین کیا اس کے لیے نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی وقار ہے، نہ کوئی منزلت ہے، نہ اس کی کوئی قدر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسل پرستی کے بت کو عملاً توڑا ہے، عمل کر کے دکھایا کہ ایسے توڑا جاتا ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور وہ چابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ میرے پاس ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً کہا کہ میری چابیاں میرے حوالے کر دی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چابیاں تھما دی گئی کعبۃ اللہ کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو دی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فرمایا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ، کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، تاکہ جن لوگوں کو
اپنے رنگ کے اوپر فخر ہے ان کو پتہ چل جائے کہ رنگ کی بنیاد پر اسلام میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جن کو اپنی زبان کے اوپر فخر ہے عربوں کو، ان کو پتہ چل جائے کہ زبان کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے اور کوئی وقار نہیں ہے، اللہ کے ہاں تقوی کی اہمیت ہے. جن کو اپنے قبیلے کی وجہ سے فخر ہے، جن کو اپنی ذات اور برادری کی وجہ سے فخر ہے، جن کو اپنی آزادی کی وجہ سے فخر ہے، جن کو یہ فخر ہے کہ ہمارے نیچے اتنے اتنے غلام کام کرتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اسلام کے اندر اگر کوئی آزاد کردہ غلام بھی اللہ کے قریب ہے تو اس کی یہ اہمیت ہے کہ اس کو اللہ کے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینے کا حکم ہے. اور یہ بڑی کاری ضرب تھی، دیکھنے اور سننے میں عام بات تھی کہ ایک بندہ ہے اس کو اذان کا ہی کہا ہے نا، لیکن یہ ان کی جاہلیت کے رواج اور ان کی روایات کے اوپر ایک ضرب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کا نتیجہ فوری نظر آیا. اسید بن طاب جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم ہے کہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دیں، تو کہنے لگے اپنے اس باپ کا نام لے کر جو باپ فوت ہو گیا تھا، کہنے لگے اے میرے باپ تو بڑا خوش قسمت ہے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا ہے کہ ایک غلام کالا حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہا ہے اور ہم مکہ کے گورے عربی آزاد سردار نیچے کھڑے ہو کے اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں. فرمایا میرے باپ تو خوش قسمت ہے کہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے تو اس دنیا کے اندر نہیں رہا ہے. اور یہ لسانی فخر، یہ زبانی فخر، یہ ذات کا فخر، یہ نسل کا فخر، یہ قبیلے کا فخر جو ان مغرب کے تہذیب یافتہ لوگوں نے آج سے 250 سال پہلے توڑا ہے، ہمارے دین، ہمارے اسلام اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال قبل توڑ دیا، اس کو ختم کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ کہا کہ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، کہ جاہلیت کی ایک ایک چیز اور ایک ایک روایت اور ایک ایک رسم آج میرے قدموں تلے پھونتی گئی ہے، تو کتنے لوگوں کے سینوں پہ چھریاں چلی ہوں گی کہ ہمارے بت بھی گئے، ہماری عبادات بھی گئی، ہمارے عقیدت خانے بھی گئے، ہمارے عرس بھی گئے، اور ہم جو اپنی مرضی سے جس کو اپنی اولاد میں سے زندہ رکھنا ہوتا تھا رکھتے تھے، جس کو درگور کرنا ہوتا تھا کر دیتے تھے، ہمارا یہ اختیار بھی گیا، اور ہمارا قریشی ہونے کا اور ہاشمی ہونے کا اور بڑے قبیلے ہونے کا اعزاز بھی گیا، ہمارا گورے ہونے کا اعزاز بھی گیا، ہمارا عربی ہونے کا بھی کوئی اعزاز نہیں آج کے بعد، اب اجمی ہمارے برابر کھڑے ہوں گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز کو ختم کیا. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جو غلاموں کو پالنے والے تھے وہ بھی اسی صف میں ہیں، اور جو غلام پلنے والے وہ بھی اسی صف میں ہیں. جو لوگوں کو کھلانے والے اور اس بنیاد پر فخر کرنے والے وہ بھی اسی صف میں، اور جو لوگوں سے مانگ کر کھانے والے وہ بھی اسی صف میں، جو عرب کے رہنے والے وہ بھی اسی صف میں، اور جو عجم سے چل کر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام قبول کرنے والے وہ بھی اسی صف کے اندر. اس سے پہلے اتنا تفاخر تھا کہ جو قریش کے لوگ تھے، قریش کے لوگ وہ حج کے دوران میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے، میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے. کہتے تھے کہ ہمارا اور ان کا کوئی فرق ہونا چاہیے. آج ہم بھی، ہماری بھی یہ سوچ ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو پروٹوکول ہونا چاہیے، میرا اور عام بندوں کا کچھ تو فخر ہونا چاہیے، کوئی تو فرق ہونا چاہیے، میرا اور ان کے ساتھ کوئی تو امتیاز ہونا چاہیے. اب غریب لوگ بھی میرے برابر بیٹھیں گے، وہ بھی اسی ٹیبل پہ، میں بھی اسی ٹیبل پہ، وہ بھی صوفوں پہ، میں بھی صوفے پہ، ان کو چٹائی پہ بیٹھنا چاہیے، مجھے اوپر بیٹھنا چاہیے. کیوں؟ میں اچھی ذات کا ہوں، میں بڑی قوم کا ہوں، میرا بڑے قبیلے سے تعلق ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین کا یہ کام نہیں ہے. اور اس رسم کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عملاً توڑ کے دکھایا، عملاً توڑا. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میدان عرفات میں دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ لوگ تو حمص ہیں. حمص سے مراد پروٹوکول والے VIP لوگ ہیں، یہ تو قریشی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہیں، آپ کا میدان عرفات میں کیا کام ہے؟ لیکن کہتے ہیں کہ دیکھ کر مجھے سمجھ آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان کیا ہے وہ
اس کو عملاً کر کے دکھایا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وہاں سے جا کے طواف کرو جہاں سے سارے لوگ کرتے ہیں، تاکہ یہ تمہارا فخر ٹوٹے، تمہارے یہ ذات پات کے بت ٹوٹے، تمہارا یہ لسانی فخر ٹوٹے، تمہارا یہ گمان ٹوٹے کہ ہم بڑے قبیلے کے ہیں اور ہم بڑے سردار ہیں۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پھر کے آتے تم بھی وہیں سے پھر کے آؤ۔ اور اسلام نے پھر جو غلاموں کو عزت دی ہے علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، وہ تاریخ دانوں نے بھی دیکھا ہے اور محدثین نے بھی دیکھا ہے اور دور جاہلیت کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ واقعتاً کوئی دین آیا ہے اور واقعتاً کسی نے یہ تبدیلی کر کے دکھائی ہے۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا میں اپنا وہ مقصد پورا کر کے جا رہا ہوں، تاریخ کے اندر نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر کے گئی ہو کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا تھا میں نے وہ پورا کر دیا ہے۔ کمیاں کوتاہیاں کچھ نہ کچھ ضرور باقی رہے، کوئی نبی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکا، اسی لیے تو بعد کے اندر دوسرے نبی کو بھیجنا پڑتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا اور آپ کے بعد پھر کسی نبی کی گنجائش بھی نہیں رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ کیا اس کو سچ کر کے دکھایا۔ تابعین میں سے ایک بڑے محدث عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، حبشی، ایک عورت سے آزاد کردہ غلام، زندگی گزاری ایک عورت کی غلامی میں، اس سے آزاد ہوئے، کالا رنگ، حبشی، لیکن علم کی بنیاد پر اسلام نے عزت دی، اسلام نے وقار دیا۔ مکہ کے اندر بیٹھ کر پڑھایا کرتے اور تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، صحابی کو دیکھا تھا، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا تھا، قریشی تھے، جب مکہ کے اندر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ موجود ہوتے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اس کالے غلام کے ہوتے ہوئے میرے سے مسئلہ نہ پوچھا کرو، اس کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے۔ تابعی ہیں، کوئی بڑا قبیلہ نہیں ہے، کوئی بڑی برادری نہیں ہے، لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وقار اس کے لیے ہے، اللہ کے ہاں عزت اس کے لیے ہے، اللہ کے ہاں احترام اس کے لیے ہے، اللہ کے ہاں قدر اس کی ہے، اللہ کے ہاں منزلت اس کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مامون الرشید اپنے 2 بچوں کے ساتھ حج پہ آیا، حج کے کچھ مسائل کا نہیں پتہ چل رہا، اب مسائل پوچھنے کے لیے کسی عالم دین کی تلاش ہے، چلتے چلتے پتہ کیا، پوچھا، حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہو گیا، عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے پاس حاضر ہو گیا، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں تشہد کی صورت میں قبلہ رو ہو کے، مامون الرشید پیچھے آ کے بیٹھ گیا، کہا جی میں حج کے متعلق 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی جگہ سے اٹھے بغیر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے یوں گردن موڑی اور کہا کہ پوچھئے کیا سوال ہے۔ کون عطا بن ابی رباح؟ جو عورت کے آزاد کردہ غلام ہے، کالا رنگ ہے، قریشی نہیں ہے، بڑا قبیلہ نہیں ہے، بڑی قوم نہیں ہے، آزاد آدمی نہیں ہے، اور پیچھے کون بیٹھا ہے؟ آدھی مسلم دنیا کا حکمران مامون الرشید، اور پیچھے احترام کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن وقار کس کا ہے؟ علم والے کا، تقوی والے کا، للہیت والے کا، خشوع والے کا، جس کے دل کے اندر اسلام کا احترام ہے، جس کے اندر اللہ کا احترام ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول کا احترام ہے، جس کے اندر سنت کا احترام ہے، جس کے اندر عقائد کا احترام ہے، جس کے اندر اللہ کی طرف سے طے شدہ عبادات کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے ہاں اس بندے کا احترام ہے۔ گردن موڑے بغیر